السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں جلد قیام امن کی خواہش اور دعا کے بعد اپنے ایک افسانوں کی کتاب سے ایک افسانہ ابھی میں شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ میں اور ماں۔ کسی کے کہنے پر اماں مخالفت میں ڈٹ گئی تھی کہ انسان کی موت عملی زندگی سے خارج ہونے پر ہو جاتی ہے۔ جواب میں اماں نے کہا تھا کہ دھتکاروں سے جب نیکی کے مواقع چھین لیے جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں ہی موت ہو جاتی ہے۔ ابا جی کو فالج ہوا تب میں 12ویں جماعت کے امتحان دے چکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اس سے آگے تعلیم کے مواقع نہ تھے۔ 2 بھائیوں میں ایک 5ویں اور دوسرا 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ 12ویں کے امتحان اور BA میں داخلے کا دورانیہ ہم ماں بیٹی نے ابا جی کی خدمت میں گزار دیا۔ 12ویں کے امتحان اور BA میں داخلے کا دورانیہ ہم ماں بیٹی نے ابا جی کی خدمت میں گزار دیا۔ اس دوران 40 سالہ خوبصورت ماں اور میں نے بھی بہت سے اقربا کو فیل پاس کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھ لیا۔ ابا جی بیمار نہ ہوتے تو اگلے 1-1.5 سال میں ہی مجھے رخصت کر دیتے۔ اماں بھی اعتراض نہ کرتیں۔ موجودہ حالات میں دکھ تو بلا کا، مگر اماں کو گھر کے فیصلوں میں آزادی مل گئی تھی۔ بڑے ماموں کے تعاون کا یقین، سو ہم ماں بیٹی موقع پرست اقربا سے کوئی غیر ضروری یا ناپسندیدہ سمجھوتا کرنے پر مجبور نہ ہوئے۔ اب سوچتی ہوں تو اماں کے تب کے بدلے ہوئے رویوں کی دانش سامنے آتی ہے جو پہلے ابا کے مردانہ فیصلوں میں دبی رہتی تھی۔ جب میرا FA کا نتیجہ آیا تب تک ابا جی کی تیمارداری بہت کٹھن مرحلہ رہا۔ ہاں، اب ماں کی ہمت پہلے سی نہ رہی تھی، مگر چہرے پر سکون ایسا ہی رہتا کہ جیسے مسیح کے دامن سے مٹھی بھر کر صبر چرا لائی ہو۔ میرے لیے اب یہ بات واضح تھی کہ اماں نہ میری تعلیم ادھوری چھڑوائیں گی اور نہ ہی شادی جلد کروائیں گی۔ ابا جی کی بیماری کے ساتھ ساتھ کسی ممکنہ اچھے رشتے کو سنبھالنا اور میری تعلیم مکمل کروانا دونوں ہی کڑا امتحان تھے، مگر جو عورت اماں کا نیا روپ تھی اس کے پاس بس ایک یہی راستہ تھا۔ مجھے یقین تھا وہ دکھ بھی اماں کی زندگی میں مزید دشوار ہو جائے گی۔ مجھے یقین تھا اور دکھ بھی کہ اماں کی زندگی مزید دشوار ہو جائے گی۔ ایک روز میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ اس دن میں، اماں اور بھائی بچوں کے کمرے میں پلنگ پر بیٹھے تھے۔ اماں، ماموں کو منع کر دو، مجھے لینے نہ آئیں، FA تک بہت ہوتا ہے۔ اماں نے حیرت سے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایسا کیوں؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ بہت مشکل ہوگا نا اماں، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ مجھے کوئی دلیل یا بہانہ نہ سوجا۔ اماں کے ساتھ ایسا رشتہ تو تھا ہی نہیں۔ اماں نے میری بات کو جیسے غور سے سننے کی کوشش کی، سمجھا بھی، میری آنکھوں میں دیکھا، اپنے آنسو ضبط کیے اور چند سیکنڈ خاموش رہیں۔ یہ دونوں ہیں نا؟ اماں نے دونوں بیٹوں کو بازوؤں میں لیتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ بس۔ ہاں، عزت سے۔ میری سونی بیٹی کو رشتوں کی کیا کمی؟ اور کچھ کہنے سے بے بس اماں نے مجھے بھی بازوؤں میں بھر لیا۔ ماموں آئے اور مجھے اپنے ساتھ لاہور لے گئے۔ BA کی کلاسیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں ماموں کے ساتھ ہی رہی۔ ان کے بچوں میں دل لگ گیا۔ ابا اماں کی خیریت وقتاً فوقتاً ماموں کے ذریعے یا فون پر معلوم ہو جایا کرتی۔ اماں کو فون پر بات کرنے کے لیے محلے کے گھر میں باقاعدہ پروگرام بنا کر جانا پڑتا تھا۔ چند ماہ بعد لاہور میں سربراہی کانفرنس کی متذبذب دھوم دھام کے خوشگوار موسم میں ماموں مجھے گاؤں چھوڑنے گئے۔ راستے میں وہ ریکارڈڈ ہسٹری کے سب سے بڑے سیلاب اور سب سے بڑے اسلامی ملک کے 2 لخت ہونے کے المیے پر آنسو بہاتے رہے۔ گھر پہنچ کر ایسا ہی حال میرا
اماں کو دیکھ کر ہوا۔ وہ دیکھنے میں 10 سال کا سفر چند ماہ میں طے کر چکی تھیں۔ اماں کے اس قدر کمزور ہو جانے کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اماں تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ ماں سے لپٹ کر ہٹی تو خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تمہارے ابا جی کی تیمارداری آسان ہو رہی ہے، کچھ حرکت کرنا شروع کر دی ہے، بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے تسلیاں دیتے دیتے وہ ہمیں ابا جی کے کمرے تک لے گئیں۔ مجھے دیکھتے ہی ابا جی کی آنکھوں اور ہاتھوں میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ آنکھوں سے آنسو چھلکے شاید مجھ سے ملنے کو۔ بعد ازاں ان کی حالت کی بہتری کی رفتار سے کچھ سکون ملا، مگر ان کی مکمل صحت کی پوری منظریں تو خواب بن گیا تھا۔ گھر قیام کے دوران پتہ چلا کہ بہت شوق سے میرا رشتہ مانگنے والے اب ملنا بھی چھوڑ گئے تھے۔ ایسے حالات میں اماں کے اندر ہی اندر گوشت کھانے والے تمام عوامل متحرک تھے۔ پھر لاہور واپسی کا دن آ گیا۔ ماموں آج ہی آئے تھے اور آج ہی ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میرا بیگ تیار تھا۔ ماموں غسل خانے میں، بھائی صحن میں، ابا جی نیند میں اور اماں اکیلی بستر پر میرے ساتھ۔ سچ بتانا، وہاں تم ٹھیک سے تو رہ رہی ہو نا؟ تمہاری پڑھائی، کھانا پینا، آرام اور یہ کہتے ہوئے اماں کی آنکھوں میں کسی غیر متوقع جواب کا خوف آیا۔ اور اس کے علاوہ تم ٹھیک ہو نا؟ ٹھیک سے رہ رہی ہو نا؟ میں تھوڑی دیر اماں کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ میرے بارے میں کسی ایسے خوف کو مار ڈالو اماں، میری کوئی حرکت تمہارا خون نہ چاٹے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لاہور پہنچ کر ابا جی کی قدرے بہتر ہوتی صحت اور اماں سے کیے گئے وعدے نے مجھ میں ایک نئی توانائی بھر دی تھی۔ مجھے لگا انہی دونوں باتوں کا احساس اماں کو حوصلے کے نئے زینے پر لے جائے گا۔ وقت اب تیزی سے گزر رہا تھا۔ سہیلیاں بنیں، ان کے ڈھنگ دیکھے اور پھر خود کو بھی دیکھنے کا موقع مل گیا۔ گھر کی پہلی منزل کی کھڑکی کے سامنے گھنے سبز پتوں والی لہراتی شاخیں جب میری نظر کو جگنوؤں سے اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتی تو جگنو، تارے، چاند اور ماں کی سوہنی بیٹی سب ایک ہو جاتے۔ مجھے یہ سب اپنے جیسا لگنے لگا، اچھا لگنے لگا، اور اپنی وہ آنکھیں بھی جو یہ حسن خود میں سما لیتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے یہ ستاروں کی طرح چمکتی ہیں۔ ٹھیک کہتے تھے۔ ایسے ہی کسی نے اپنا بنانے کی کوشش میں کہا، تم بہت خوبصورت ہو۔ تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میں نے جواب دیا، میں اکلوتا ہوں، باپ کی فیکٹری میرے نام ہوگی، اب بھی میری ہی سمجھو۔ اس نے فخر سے کہا، تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ میں اسے بے بس دیکھ کر ہنس دی۔ کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ اس نے اکتا کر کہا اور پلٹ گیا، منہ میں ایک گالی دیتے ہوئے۔ کتنا مزہ آیا تھا۔ میں خود میں ہی فخر سے ہنس دی۔ کل اس نے ایک اور لڑکی سے ایسے ہی کہا تھا۔ اسی شام وہ اس کے ساتھ تھی، مگر میرے ساتھ ہر وقت اماں کو دیا ہوا وعدہ رہتا تھا اور وہ خوشی جو اسے وفا کرتے ہوئے مجھ سے بغل گیر ہو جایا کرتی۔ کبھی کبھی ایسی خوشیاں وہیں دل کے پاس سے خواہش بن کر سامنے آتی تھیں۔ میں انہیں سراب کہہ کر رک جاتی تھی، مگر قدم بڑھاتی تو ان دوستوں کی طرف جو کوئی اپنی روداد سناتی۔ سلمیٰ نے مجھے بتایا وہ کئی دن سے مجھ سے بات کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس نے کہا۔ تم نہیں کرتے، بدنام کرتے ہو، سلمیٰ نے اس کے اظہار وفا پر سپاٹ لہجے میں کہا۔ ایسا الزام پہلے ہی دن؟ اس نے کہا۔ ہاں، آج بات کر رہے ہو، مگر اس سے پہلے مجھ سے دوستی کرنے کی خواہش میں 10 دوستوں تک تم مجھے رسوا کر چکے ہو۔ بہت اچھا کیا، میں نے اپنی دوست سے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی۔ مجھ سے کہتا تو میں بھی یہی جواب دیتی۔ ویسے تم محبت کا جواب محبت سے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے سلمیٰ سے پوچھا۔ مجھ سے نہیں، مجھ سے تمہیں کچھ شکایت ہے کیا؟
اس نے لڑکوں سی نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر بھی میں نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ بس کچھ ہے ایسا، تم بھی اگر ایسا کچھ نہ پوچھو تو بہت اچھا ہے۔ بس یہ سمجھ لو آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ۔ او اچھا، تو کوئی ایسا جو تمہیں پسند آ جائے اور تم سے پیار کا اظہار کرے تو اس سے بھی یہی کہوں گی۔ پتہ نہیں۔ اچھا تو میں بتاتی ہوں اس سے کیسے کہنا۔ میں نے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے انداز میں اس سے کہنا شروع کیا۔ اس سے کہنا، تمہیں غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم، میرے پیار کو تب تک نہ جگانا جب تک میں نہ چاہوں، اور یہ کہ میری روح پرسکون ہے اور یہ کسی اور آسمان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، حالانکہ ایسا کہنا میں نے خود ایسی صورتحال میں سوچ رکھا تھا۔ اس کی ضرورت ابھی تک نہ پڑی تھی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس نے اٹھ کر میرا ہاتھ تھاما اور ہم کینٹین کی طرف بڑھ گئیں۔ لمحے بھر کو مجھے لگا میں کسی لڑکے کے ساتھ چل رہی ہوں۔ چاندی قدم چل کر وہ اسی حالت میں دیوار کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گئی۔ میرا ہاتھ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنا سیپ سا سمایا ہاتھ مجھے کچھ غیر محفوظ سا لگا۔ میں نے تینوں ہاتھوں سے نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں ڈال دیں۔ اس نے تینوں ہاتھوں سے نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں ڈال دیں، جیسے وہ جاننا چاہتی ہو کہ کیا میں بھی ویسا ہی محسوس کر رہی ہوں جیسا وہ۔ جلد ہی وہ میری اقرار و انکار کی درمیانی کیفیت کو جان گئی۔ بی اے کے بعد کیا کرو گی؟ فائنل قریب ہی ہے۔ میں نے خیالوں کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ ایم اے اور کیا؟ چلو کینٹین چلیں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کالج سے واپس گئی تو اماں بھی گھر پر تھیں، ساتھ چھوٹا بھائی تھا۔ کبھی کبھی ابا جی کی طبیعت خراب ہوتی تو انہیں یہاں لایا جاتا تھا۔ اماں نے بتایا، تسلی رکھوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو انہیں اکیلے چھوڑ کر کیوں آ گئیں؟ میں نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ بڑا اب انہیں اچھا سنبھال لیتا ہے، 1-2 دن کی خدمت سے نہیں اکتائے گا۔ اماں بڑے بیٹے کو بڑا اور چھوٹے کا چھوٹا ہی کہہ کر چھوٹے کو چھوٹا ہی کہہ کر پکارا کرتی۔ میں نے پوچھا نام کیوں نہیں لیتی؟ تو کہنے لگی، چھوٹے کو ہمیشہ یاد رہے کہ دوسرا بڑا ہے، اور تمہیں بھی کہ بھائی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ جاؤ جاؤ، بڑا آیا بڑا۔ میں نے خواہ ماں کی بات کو رد کر دیا۔ سنو، اکیلے میں وقت ملا تو اماں نے کہنا شروع کیا، لڑکیاں ہوں یا عورتیں، بچپن سے آخر تک لڑکیاں ہوں یا عورتیں بچپن سے آخر عمر تک اپنے رازوں اور سمجھوتوں کی خود ہی رازدار ہوتی ہیں۔ اماں نے کہا تو ہماری آنکھیں ملی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً پلکیں جھپکائیں اور ساتھ ہی اماں نے بھی کہ ایسے رازوں کو اپنی پناہ میں لے رہی ہوں۔ مجھ سے میرا پیٹ اپنا پیٹ سمجھ کر کچھ بانٹ لیا کرو، تمہارا کچھ چلا تو نہیں جائے گا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ کچھ تمہارا چل تو نہیں رہا؟ اماں نے گود میں رکھا میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے کی طرف کرتے ہوئے کہا، پوچھا۔ میں مسکرا دی۔ چل رہا ہے نا؟ اماں نے پھر پوچھا۔ کچا پکا، میں نے شرارت سے کہا۔ تو کچا بھی پکنے کا انتظار کر لوں؟ بولو۔ تو کر لو نا۔ پھر ہم دونوں ہنسنے لگیں۔ بڑی ہو گئی ہو نا؟ ہوتا ہے۔ اماں پھر ہنسنے لگیں۔ پھر اماں نے اسپیشل بنایا ہوا تیل میرے سر پر لگایا اور جوئیں نکالنے لگیں۔ اس دوران ہم ہولے ہولے میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہیں۔
مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو کی طرح گندھے پیار کا لمس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں۔ مجھے لگتا تھا سانسوں کا یہی دورانیہ زندگی ہے۔ ایک رشتہ آیا ہے، سوچا تم سے پوچھوں۔ اچھا ہے، تمہارے ابا جی کی بیماری کے بعد پہلی بار کسی نے پوچھا ہے۔ اماں ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئیں۔ میں پھدک کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ گھبرا گئیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ میرے اس رد عمل کا کیا مطلب ہے۔ دراصل یہ بات میں خود بھی نہ جانتی تھی۔ اچھا تو تیرا کچا پکنے کا انتظار کرتی ہوں۔ عمر بڑھ رہی ہے، کچھ جلدی سوچ۔ نہیں اماں، جس پیار کو میں نے کچا پکا سمجھا، شاید اس بات کو بھی میں نے کچا پکا ہی سمجھا ہے۔ تمہیں جو بہتر لگے کرو اماں۔ اماں خوش ہو گئیں اور امیدیں لے کر چلی گئیں۔ فائنل کے امتحانات دے کر گاؤں گئی تو اس رشتے کا ذکر تک نہ تھا۔ بعد میں پتہ چلا اماں اور ابا جی کے بارے میں لوگوں کو باتیں کرنا اب بہت آسان لگتا تھا۔ جو لوگوں کے میرا رشتہ مانگنے یا نبھانے میں حائل ہو رہا تھا، میں نے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی۔ ماموں نے میرے ایم اے میں داخلے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تاریخ میں ماسٹرز کروں گی، سو ماموں کو بھی منوا لیا اور وعدہ کیا کہ اچھے نمبر لاؤں گی۔ ہسٹری سے متعلق 3 مضامین پڑھانے کا اسکوپ ہوگا اور لیکچرر بن جاؤں گی۔ اس بات کی تسلی میں نے اماں کو بھی دی۔ وہ خوش ہوئیں، مگر اماں میری نوکری تک اگلے 3 سال اپنے خیالوں میں میرے چہرے پر مگر اماں میری نوکری تک اگلے 3 سال اپنے خیالوں میں میرے چہرے پر بڑھانے لگیں۔ 3 سال بہت ہوتے ہیں، غلطیاں اور عمر۔ اماں اپنی بات مکمل نہ کر سکیں۔ اگلے روز ماموں کو آنا تھا۔ اماں ہینڈ پمپ کے نیچے کھرے میں کپڑے دھو رہی تھی، میں نلکا چلا رہی تھی۔ کل مجھے ایک نئی منزل کے لیے سفر کرنا تھا۔ اماں کو بڑھتی پیڑوں سمیت ایک اکتا دینے والے چوراہے میں جلتے رہنے کے لیے چھوڑ کر میں نلکا چلاتے چلاتے رک گئی اور اماں سے مخاطب ہوئی۔ ماں، میں تمہارے دکھ اور خوف کو خوب سمجھتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ خوف سچ ثابت ہو گیا تو تیری ہر سانس موت کے سائے میں چلے گی۔ میں چاہتی ہوں ماں، میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں چاہتی ہوں ماں، میرے حلق کی آواز اور آنکھوں کا پانی یوں گتھم گتھا ہوئے کہ آواز کی گردن کو آنسوؤں نے ہاتھوں سے دبا دیا اور اسے چت کر کے خود روانی سے بہنے لگے۔ ماں نلکے کے نیچے کپڑے نتار رہی تھی۔ وہ مڑ کر منہ میری طرف کر کے بیٹھ گئی اور غور سے میری سنجیدہ شکل دیکھنے لگی۔ تجھے کیا ہو رہا ہے میری بچی؟ وہ بے قراری سے بولی۔ ماں، میں تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ خدا میری بھی حفاظت کرے گا۔ ماں کے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ کرتے نیم نتارے کپڑوں پر گرنے لگے۔ اماں، میں نے BA میں داخلے کے وقت بھی کہا تھا، اب بھی کہتی ہوں، مجھے اپنے پاس ہی رکھ لو۔ سچ پوچھو تو ابا جی کی حالت دیکھی نہیں جاتی، تم تو سہ رہی ہو۔ تمہارے ابا جی کی خدمت کے قابل ہوں، شکر ہے، مگر تمہارے ابا کی حالت بارے لوگوں کی باتوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سامنے والی تو یہ تک کہہ گئی، تم ہی ہو جو اتنی ہمت سے سنبھال رہی ہو، ورنہ خدا نہ خواستہ ان کی حالت تو ویسی ہی ہے، عملی زندگی سے تو وہ کب کے خارج ہو چکے۔ ماں پھر بہت دکھی ہو گئی تھی۔ بمشکل اتنی ہی بات کر کے خاموش ہوئی اور دوبارہ بات شروع کی۔ دیکھو نا، ان کا وجود ہی تو ہے جو ہم سب کو ایسے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہی زندگی کی اصل ہے۔ دیکھو نا، ان کے ہونے نے تمہاری یتیمی کے دکھ کو کیسے مات دے رکھی ہے،
اور میں کس یقین سے انہی کی وجہ سے تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ کیا کوئی مرا ہوا شخص یہ کر سکتا ہے؟ زندگیاں لینے والے، حق مارنے والے، رسوا کرنے والے، کیا وہ سب زندہ لوگ ہیں؟ کیسے زندہ لوگ ہیں؟ اے ماں، میں نے اماں کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، فلسفی بن گئی ہو کیا؟ کیسے بن گئی ہو؟ میں نے ماں کے سنجیدہ موڈ کو بدلنے کی کوشش کی۔ دکھ سکھاتے ہیں نا، اماں نے بھی میرا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں مجھے پڑھائی بہت آسان اور دلچسپ لگی۔ وقت بہت جلد گزرنے لگا۔ میں نے دلچسپی لے کر چند ایک آرٹیکلز تیار کیے، ایک سیشن کے شروع میں ہی پڑھ دیا۔ اساتذہ اور طلباء نے پسند کیے، مگر میرے لیے اس کا ایک لحاظ سے نتیجہ اچھا نہ نکلا کہ جس کو بھی آرٹیکل تیار کرنا ہوتا وہ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیتا، حالانکہ اکیلے تیار کرنے میں زیادہ مزہ تھا۔ پہل تو مجھے برا لگا، مگر کلاس فیلوز کے ساتھ یہ تعاون مجھے اپنے فائدے میں نظر آنے لگا اور مجھے لگا کہ میری منزل قریب ہے۔ اپنی تعریفوں کے نئے نئے پہلو سامنے آئے۔ میرے اندر کے حسن کی باتیں ہوتیں تو میں اندر ہی اندر ہنستی رہتی۔ میں خود کو جانتی تھی۔ اپنے آپ سے نابلد لڑکے مجھے اور میرے اصل حسن کو جاننے کا دعویٰ کرتے رہے۔ مجھے اچھا اور سچا لگنے لگا، مگر مجھے ایسی کسی سچائی کی تلاش نہ تھی، اور کسی کمزور لمحے میں ماں سے کیے گئے وعدے کو بھلا کر ماں کے لیے عذاب بننا نہ چاہتی تھی۔ مجھے اپنی عزت بہت عزیز تھی۔ ماں کو کوئی سکھ نہ دے پائی تھی، دکھ بھی نہ دینا چاہتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بار ابا جی کو یہاں ہسپتال لانے کی ضرورت پڑی۔ مختصر وقت میں آنا جانا تھا، گاڑی کرائے کی تھی۔ ماں سے تفصیل سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ جب آ کے گئی تو دل اداس رہنے لگا۔ ماں کو اپنے بارے میں تسلیاں بھی دینی تھیں جو میں خود ہی دے سکتی تھی۔ گاؤں گئی تو ابا اور بھائیوں کی طرف سے اطمینان ہوا۔ آہستہ ہی صحیح معاملات بہتری کی طرف ہی چل رہے تھے۔ ہاں، میرے نصیب کا کانٹا اب بھی ماں کے حلق میں رڑک رہا تھا۔ لاہور روانگی کے وقت سے ہی میں وہ چبھن اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، ماں بستر پر بیٹھی تھی اور میں ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ ایک لڑکا ہے ماں، تجھ سے پیار کرتا ہے؟ ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ کہتے تو سب ہیں، مگر مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں اٹھ کر ماں کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کہتا ہے اپنی انا سے بھی بڑھ کر وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نا ماں؟ ماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماں، وہ کہتا ہے وہ اپنی محبت کی دنیا کے دروازے ہر شک کے لیے بند رکھے گا۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نا ماں؟ وہ کہتا ہے میں اپنے دل کے چمن کو تمہاری محبت کے سدا بہار پھولوں سے بھر دوں گا۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے نا ماں؟ بتاؤ نا ماں۔ تو نے اس سے کیا کہا؟ میں کیا کہتی؟ اس وقت کیا کہتی؟ اس وقت میں تو تھی ہی نہیں۔ ماں نے خوشی اور بے قراری کے ناقابل فہم انداز میں میرا سر جیسے زبردستی اپنی گود میں چھپا لیا۔ میں ماں کی سانسوں کی روانی محسوس کر سکتی تھی جو اب تک ایک بوجھ تھیں۔ ماں کی آنکھوں سے خوشی کے ان آنسوؤں کو اپنے سر پر گرتے ہوئے محسوس کیا جو ہر دکھ اور ہر خوف سے دامن چھڑا کر آئے تھے۔ تھینک یو۔